جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت کا دم بھرتا ہے وہ ہدایت پر ہے، اور جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھ کر گستاخی کرتا ہے اس کا ہدایت کی ہاں سے بھی تعلق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہادین مہدین وحد بھی اتنے مبارک کلمات کے ساتھ دعا کرے، اسی صحابی کے ایمان کو مشکوک بنانے والے سے سیاہ دل اور کس طرح اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، حساب کا علم عطا کر اور انہیں عذاب سے بچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اور وہ بھی جنگ صفین کے بعد، یعنی اجتہادی غلطی کی وجہ سے حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ لوگوں تم معاویہ نہ کرو، اگر معاویہ تم میں نہ رہیں تو تمہارے سر ایسے ڈھلک جائیں گے جیسے اندرائن پھل، یعنی تم دشمن کے سامنے ٹھہر نہ سکو گے، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بے وزن اور بے وقت ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زرار رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو، اور ان کے اوصاف آپ کی آنکھیں تر ہو گئی آنسوؤں سے، آپ کی داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے، اور آپ کافی دیر روتے رہے اور مجمع کو بھی رلا دیا۔ اسے امیر شام کہہ کر امیر المومنین کی توہین نہ کیا کرو، بطول کے لال کے استقبال کے لیے اٹھ، ورنہ بھرے دربار میں تیرے اصلی باپ کا نام بتا دوں گا۔ وہ علی کے خلاف بولتے تھے، امام حسن جواب دیتے تھے۔ ایک بندے نے مولا علی کو گالی دی، امام حسن ہنسنے لگے، کہنے لگا تو کیسا بیٹا ہے، میں نے تیرے باپ کو گالی دی۔ امام حسن نے فرمایا تجھے تیری بکواس کا کیا جواب دوں، جبکہ ان شام والوں کو بھی پتا ہے تو اس کا بیٹا مشہور ہو گیا ہے جو عمر میں تجھ سے بھی 2 سال چھوٹا ہے۔ کتاب میں جا کے پڑھیے، لاؤڈ اسپیکر میں پڑھنے کے قابل یہی فکرہ تھا۔ باقی 69 بندوں کے جواب جو میرے مولا نے دیے ہیں، ایک بندے نے کہا میرا دل کرتا ہے میں آگے بڑھ کے تجھے قتل کر دوں، جو نکلے وہ ممبر کی تہذیب کے مطابق ہوتا ہے، خلاف تہذیب نہیں ہوتا۔ اور اس نے کہا میرا دل کرتا ہے حسن میں تجھے قتل کر دوں۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں علی کی دشمنی میں تو مجھے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، تو نے تو اسے بھی قتل نہیں کیا تھا جسے روز اپنی بیوی کے بستر پہ دیکھتا تھا۔ دنیا جسے خاموش سمجھتی تھی ہے، اس کی زبان پہ نہج البلاغہ بولنے لگی، ہاشم کا خون بولنے لگا، علی کے جلال کا وارث تھا۔ اسے مولا چھوڑیے ہی نہیں، آپ بتائیے کہ آپ کی شان کیا ہے؟ کہ چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد بنا دوں، شام کو عراق، عراق کو شام بنا دوں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن سورہ الحمد بھی تو آپ کو یاد ہے، اللہ ہر نماز میں پڑھواتا ہے، رہو دہراتے رہو دہراتے رہو۔ جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ عبادت سمجھ کے سن لیں۔ حسین اس کریم کا نام ہے جو سنی ہوئی بات پر بھی ثواب نہیں روکتا۔ آپ نے سن لیا، بچوں کو سننے دیجئے۔ جس اینگل سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مرد کو عورت، عورت کو مرد، عراق کو شام، شام کو عراق کر دوں۔ مجمع سے ایک مرد اٹھا، بندہ داڑھی مونچھوں والا، کہنے لگا کس کی مجال سوائے اللہ کے؟ یہ حسن کے اختیار کا منکر تھا۔ اللہ میاں کو مانتا تھا، یہ کہتا تھا حسن نہیں بس اللہ ہی اللہ۔ لیکن جب امام کی نگاہ اٹھی، نہ دعا مانگی نہ اس سے کہا، بس یوں اٹھ کے دیکھا، کیا تجھے عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھئی یہ امام حسن کا فرمان ہے، جو عورت مردوں میں نکل آئے وہ بے شرم ہے۔ شرم نہیں آتی؟ دوڑی، مرد اور مرد لڑ رہے ہو نا تو اگلے کو چل چل کہہ دیتے نا، چل چل۔ اور اگر عورت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چل نہیں چل، ٹھیک ہے؟ اسے عربی میں کہتے ہیں سیری، شیری، سیری کا مطلب ٹور پھر، چل نہیں چل، چل نہیں چل۔ اس نے بادشاہوں والا روپ ڈالنا چاہا، انہیں باز تھا، فضا کو عام نہ سمجھا کرو، اس کا منصب تھا زینب کے آگے کھڑی ہو، کوئی اور ہوتی تو دبدبہ دربار سے دب جاتی۔ یزید کو جھڑک کے کہتی او بے غیرت، جس ناز پہ، جس تخت پہ، جس حکومت پہ تو ناز کر رہا ہے، اس پہ جوتی رکھ کے کی کنیز بن کے آئی ہو۔ مسکرا کے امام حسن نے فرمایا محمد ضمیری، امیر کا نام محمد ہے، علی شن امیری، میرے امیر کا نام علی ہے، حسین
वजीरी, मेरे वजीर का नाम हुसैन है। जबराइल फकीरी, मेरे फकीर का नाम जबराइल है। अब ज्यादा बकवास न करना वरना कह दूंगा सीरी। हसन को तो मानता था, जो इनको छोड़ दे उसे अल्लाह भी नहीं बचाता। उसे माला छोड़िए, नाज़िर लीजिए चाहिए। आप देर से आए, मेरा पैसा खत्म हो जाए, मैं आपको न दे सकूं। मुझे बतूल की चादर की कसम, ऐसे बड़ी कसम मेरे पास है कोई नहीं, अब्बास के आलम की कसम। किताबों में लिखा, ये कहने लगा जितना पैसा पूरा दिन मैंने पूरे शाम वालों को बांटा है, अकेले आपको देता हूं। सोने के लदे हुए बड़े बड़े ऊंट का माला कबूल कीजिए। इमाम उठे, उसे कहा मौला मेरे पास पैसा कभी खत्म नहीं होता, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूं। ये सोना ले जाए, ये चांदी ले जाए, मेरा मौला चला। और वजीर ने, इसके एक वजीर ने, नौकर ने आगे बढ़ के इमाम हसन की जूतियों को सीधा किया। जूती सीधी की है, हम आले मोहम्मद मुफ्त खिदमत वसूल नहीं करते। जूती सीधी करने के बदले में ये सारी दौलत तू ले जा, ये सारी दौलत तू ले जा, सारी दौलत तू ले जा, सारी दौलत तू ले जा। माविया का रंग बदला, क्या जूती सीधी करने के बदले इतना सारा सोना मुस्कुरा के कहा तू भी याद रख मैं फातिमा का बेटा। ना हुसैन ने जंग की, फिर हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई। अगर हसन जंग कर देते तो लोग कहते हाशमियों ने मौका ही नहीं दिया। पहले गुफ्तगू होती है फिर जंग होती है। 10 साल मौका दिया, मौका और सफेद पेपर भेज पूरे। पहली शर्त लिखी, आज के बाद अली को गालियां नहीं दोगे। उसने लिखा नहीं दूंगा। क्या कहने तदब्बुर हसन। आज मौलवी मुकर जाते हैं, इतनी सख्त बात से मौलवी नहीं मुकर सकते कि मौला अली को मिंबरों से गालियां दी जाती थी। क्यों? ये कारनामा इमाम हसन को, कि उसने लिखा इकरारी मुजरिम बनवा दिया। लिखो लिखो। अजमत सहाबा बयान करने वालों से अपील है, अली को कुछ न मानो, सहाबी तो मानते हो। मेरे चौथे खलीफा राशिद को गाली देने वाले के बारे में फतवा क्यों नहीं देते? अदालत में कहा, मैंने कहा सबसे बड़ा सहाबी तो अबू तालिब है, क्योंकि आप क्या सहाबी की तारीफ है सोहबत पैगंबर। जो पलते रहे वो सहाबी है, जो पालता रहा वो सहाबी नहीं। तवज्जो है या नहीं आप? और मजहब शिया सहाबा का मुनकर कैसे हो सकता? हमारे पहले 3 इमाम सहाबी हैं। पोस्ट के पीछे नमाज पढ़ने वाला सहाबी है, पोस्ट पर सवार होने वाला सहाबी नहीं। तारीख का सफर करते जाना, झूठा दूध पी लेने वाला सहाबी है, जबान चूसने वाला सहाबी नहीं। रिश्ता देने वाला सहाबी है, दामाद बनने वाला सहाबी नहीं। श्री सामईन